علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سلسلہ لائبریری میں حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ایک بڑی ہی پیاری اور خوبصورت کتاب کا تعارف آپ کو پیش کرنا ہے، جس کا پڑھنا انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل میں مکے اور مدینے کی محبت میں اضافے کا باعث ہوگا۔ جن دنوں یہ سلسلہ فرسٹ ٹائم آن ایئر ہوگا، ان دنوں حجاج کرام کی روانگی کے دن ہوں گے، اور کچھ لوگ مکے میں، کچھ مدینے میں اپنا وقت گزار رہے ہوں گے، کچھ سفر میں ہوں گے۔ بہرحال یہ سیزن ہو یا کوئی بھی سیزن ہو، سارا سال ہی یاد مکہ اور یاد مدینہ ہوتی رہنی چاہیے۔ آج کی کتاب کا نام ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، 130 سٹوریز آف عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیسیکلی اس کتاب کی جو تھیم ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، حکایات پر مشتمل ہے، ان عشاق کے واقعات پر مشتمل ہے کہ جو ہمارے لیے موٹیویشن کا باعث ہوتے ہیں، جس میں اکابر اولیاء، اکابر صحابہ کرام اور اکابر ہمارے بزرگان دین شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر جو خصوصی کرم فرمایا، ان میں سے ایک کرم یہ بھی ہے کہ ہمیں مکہ اور مدینہ عطا کیا۔ اگرچہ مکہ بہت پرانا ایک شہر ہے، جس میں پچھلی امتوں نے بھی بہت برکتیں حاصل کی، لیکن بالخصوص اس امت کے لیے اگر بات کریں تو مدینہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یثرب سے مدینہ بنایا۔ وہ جگہ کہ جو بیماریوں کی آماج گاہ تھی، میرے آقا کے قدم لگنے کے بعد وہ جگہ، اس کی خاک خاک شفا بنی۔ وہ عاشقان رسول کے جو مکے اور مدینے حاضری کے لیے گئے، اور ان کے بڑے زبردست واقعات اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب کیا ہے، اس کا ایک مختصر سا تعارف فہرست کے اعتبار سے آپ کی گوش گزار کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر وہ حجاج کرام اور وہ مدینے کی حاضری دینے والے جنہوں نے وہاں جا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص برکتیں حاصل کی، اسی طرح مکہ پاک میں پہنچ کے وہاں کی خاص برکتیں ان پر ظاہر ہوئی، ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ابتدا میں مکہ پاک کے کچھ فضائل کا بیان ہے، خاص کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں معلومات ہیں، اس کی تاریخ سے متعلق کچھ چیزیں بیان کی گئی، اور پھر مکہ پاک اور مدینہ پاک کی دونوں ٹاپکس میں وہاں کی جو خاص حاضری کے مقامات ہیں، مقامات مقدسہ تو سارے ہی ہیں، لیکن ان میں بعض وہ مواقع کہ جہاں پر جا کر بالخصوص ہم حاضری دیتے ہیں، جہاں پر کوئی نہ کوئی یاد مدینہ، یاد مکہ وابستہ ہوتی ہے، ان کا بیان ہے۔ تو مکہ پاک کے فضائل، حرم کعبہ کے فضائل، خاص کعبہ کے فضائل، ان کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد مکہ پاک سے متعلق حکایات کا بیان ہے۔ اس کتاب کے اندر حجاج کرام کی 42 حکایات کا بیان ہے کہ وہ 42 واقعات کہ جو لوگ حج پر گئے، جو بزرگان دین گئے اور حج کے دوران کرامات کا ظہور ہوا، مکے کی خاص برکات کا ظہور ہوا، کوئی مینا میں، کوئی عرفات میں، کوئی مزدلفہ میں، کوئی حرم میں، کوئی خاص کعبۃ اللہ شریف سے متعلق ہے، ان کی حکایات کا بیان ہے۔ اسی طرح اس کتاب کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 12 خاص حکایات کا بیان ہے، جو بڑی ہی زبردست اور بہت ہی شاندار ہیں۔ ویسے تو اس امت میں بے شمار عاشقان رسول گزرے، لیکن ان میں بعض کا مقام بڑا ہی نمایاں ہے۔ اس کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایات بھی آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک حصول برکت کے لیے عرض کروں تاکہ آپ کی دلچسپی بڑھے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک میں عرصہ دراز تک رہے، اور آپ کا جو مدینے سے الفت کا انداز اور محبت کا انداز تھا، وہ بڑا ہی نرالا تھا۔ آپ نے جو سٹینڈرڈز قائم فرمائے، وہ عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب تک مدینے میں رہے، آپ نے مدینہ پاک کا وہ ادب کیا
کہ جس کو سن کر ان کے قدموں پر قربان ہونے کا دل چاہتا ہے۔ یہ بڑے زبردست محدث تھے۔ آپ مدینہ پاک میں سواری نہ کرتے تھے، ننگے پاؤں مدینے میں رہا کرتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حدیث پاک کا درس دے رہے تھے کہ دوران درس آپ کے چہرے کا رنگ بار بار بدلتا رہا، لیکن آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے اور آپ درس کو موقوف نہ فرمایا۔ جب درس کو آپ نے اختتام کیا تو کسی نے سوال کیا کہ آج آپ کے چہرے پر ہم نے کچھ روٹین سے ہٹ کر تاثرات دیکھے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا جسے سن کر ہم حیرت زدہ ہو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ایک بچھو نے کئی مرتبہ ڈنک مارا، اس کی تکلیف کی وجہ سے میرے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے تھے، لیکن چونکہ میں درس حدیث دے رہا تھا، حدیث کی تعلیم دے رہا تھا، تو میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں حدیث کے درس کو موقوف کروں، لہٰذا میں نے اس بچھو کے ڈنک پر صبر کیا۔ اللہ اکبر! کیا شان تھی ان بزرگوں کی، اور کیسا ان کا مدینہ پاک سے، پیارے آقا سے تعلق تھا۔ مدینہ پاک کی بات کریں تو اس کتاب کے اندر پہلے مدینہ پاک کے کچھ فضائل کا تذکرہ ہے، مدینہ پاک حاضری دینے والوں کے جو فضائل ہیں، برکات ہیں، ان کا تذکرہ ہے، مسجد نبوی شریف کی جو زمین حاصل کی گئی اس کا تذکرہ ہے، کس طرح سے اس کی تعمیرات کی گئی اس کا بیان موجود ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کے بڑے زبردست واقعات ہیں۔ ایک بڑے ہی زبردست بزرگ اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت علامہ محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا تعلق برے صغیر سے تھا۔ آپ مدینہ پاک حاضری کے لیے جب گئے، گنبد خضرا کے سامنے پہنچے، سنہری جالیوں کے سامنے معاہدہ شریف میں حاضر ہوئے تو آپ نے سلام عرض کیا، جیسا کہ طریقہ ہے۔ آپ نے جب سلام عرض کیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قبر انور سے بآواز ان کو جواب ارشاد فرمایا، اور پیارے آقا کا جواب انہوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج بھی علماء نے بیان کیا کہ جب کوئی بندہ وہاں پر حاضر ہوتا ہے تو حسب عادت ہمارے سلام کرنے سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری کے مطابق انہیں آج بھی پہلے ہی سلام ارشاد فرما دیتے ہیں۔ بعضوں کو جواب مرحمت فرماتے ہیں تو اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ جو اس کتاب میں آپ کو ملے گا، ان کا نام تھا ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ بڑا دور دراز کا سفر کرتے ہوئے مدینہ پاک حاضر ہوتے ہیں، راستے میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا ہے، 5 دن کے فاقے کے ساتھ معاہدہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، شیخین کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، اور پھر عرض کرتے ہیں انا ضیفو کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کا مہمان ہوں۔ یہ عرض کرنے کے بعد جا کر منبر کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ساتھ شیخین کریمین اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم فرما ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اٹھاتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں اور خواب ہی میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کا بوسہ لیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں ایک روٹی عطا فرماتے ہیں۔ خواب ہی میں آپ آدھی روٹی کھاتے ہیں، اور جب کچھ دیر کے بعد آپ کی آنکھ کھلتی ہے، خواب سے بیدار ہوتے ہیں، تو سبحان اللہ کیا منظر ہے کہ جو خواب میں آدھی روٹی کھائی تھی، جاگنے کے بعد بقیہ آدھی روٹی ان کے ہاتھ میں موجود تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کی خیر خواہی فرماتے ہیں، خبر گیری فرماتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ کیا زبردست شان ہے غلاموں کی، اور پھر دینے والے کی بھی کیا شان ہے۔ وہاں پر کس کو کیا عطا ہوتا ہے، ہم تو اتنا مانگ نہیں سکتے، ہم اتنا سمیٹ نہیں سکتے۔ بہرحال اس طرح کی 20 حکایات آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملیں گی۔ مدینہ پاک کے فضائل، خاک شفا کے فضائل۔ کئی ایسے مریض ہوئے کہ جب مدینہ پاک حاضر ہوئے تو بظاہر ان کا درست ہونے کا کوئی چانس نہ تھا، لیکن کسی کو خاک شفا کی وجہ سے، کسی کو حاضری روضہ رسول کے سبب سے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنے کی برکت سے وہاں پر شفا نصیب ہوتی ہے۔ وہ واقعات بھی آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملیں گے۔ مکہ پاک کی زیارتیں
اور مدینہ پاک کی زیارت ہے۔ کعبۃ اللہ شریف، اس کے گرد و نواح میں مزارات انبیاء کی کیا ڈیٹیل ہے وہ آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار شریف کہاں ہے، اس کی کیا برکتیں ہیں وہ آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ اسی طرح حرم کعبہ میں یعنی کہ جو مسجد الحرام شریف ہے اس میں جا بجا زیارتیں موجود ہیں، بعض کی علامتیں ہیں بعض کی علامتیں نہیں، لیکن بہرحال ان کو مینشن کیا گیا۔ اسی طرح جنت المعلا جو مکہ پاک کا سب سے مشہور قبرستان ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلومات یہاں پر ملے گی۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض وہ خصوصی مقامات جہاں پر آپ تشریف لے کر گئے، کچھ واقعات اس سے منسلک تھے، کچھ بچپن کے، کچھ جوانی کے، کچھ اعلان نبوت سے پہلے کی جگہیں، کچھ بعد کی جگہیں، وہ آپ کو اس کتاب کے اندر مینشن ملیں گی۔ اسی طرح مدینہ پاک کی اگر بات کریں تو احد شریف کی زیارتیں، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ جو احد شریف کا جو علاقہ ہے اس سے متعلق، اسی طرح جنت البقیع سے متعلق، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری یادیں ہیں، یعنی کہ یادیں تو اتنی ہیں کہ پوری کتابیں فقط زیارات پر لکھی گئی، لیکن چند مشہور مقامات جہاں پر عموماً حاضری دی بھی جاتی ہے اور دینا آسان بھی ہے، ان سب چیزوں کا بیان آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گا۔ تو یہ جب آپ کہیں مکے جائیں، مدینے جائیں، تو یہ کتاب اگر آپ کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل کہاں پر مجھے حاضری دینی ہے اور کیا خاص مواقع اور ان کے فضائل اور برکتیں کیا ہیں وہ بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ میں نے بڑا کوشش کی ہے کہ مختصر اس کتاب کا تعارف آپ کے بارگاہ میں پیش کروں۔ الحمدللہ اور بہت کچھ اس کتاب میں موجود ہے۔ ظاہر ہے 300 سے زیادہ اس کے پیجز ہیں، ہدیہ صرف 240 روپے، اور اگر آپ چاہیں تو dawatIslami.net سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات، 1 2 نہیں، 4 5 نہیں، 7 ڈیفرنٹ لینگویجز کے اندر اس کی ٹرانسلیشن کی گئی، اور آپ اپنی مرضی کے مطابق ان 7 میں سے کسی زبان میں حاصل کرنا چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ضرور حاصل کیجئے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کی لائبریری میں اس کتاب کا اضافہ ضرور ہو۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی لائبریری میں ایک بڑی ہی خوبصورت کتاب کا اضافہ ہوگا۔ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے علم عمل میں اور مکے اور مدینے سے محبت میں ضرور اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بار بار ان مبارک مقامات کی حاضری نصیب فرمائے اور ان مقامات کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔